ان فوکس ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، ظاہر ہے کہ یہ تمام تر جو واقعات بتائے گئے اور جو ابھی حالیہ بہت ہی دردناک واقعہ ہوا خضدار کے اندر، بچوں کی بس کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اور اس سے قبل بھی جو واقعات ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سہولت کاری ودن بلوچستان فراہم کی جا رہی ہے، کیا اس کو کس طرح سے اس نیکسس کو، اس نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کیا سیاسی سرپرستی حاصل ہے؟ ایسا ہے کہ جو ریسنٹ واقعہ ہے یہ بچوں والا، بچوں کی بس والا، اس نے ہمارا چہرہ مسخ کیا ہے، اور اس پہ یقیناً جو ہے نا ہم شرمندہ ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں ایسا واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، اور یہ کوئی نہ مسلمان کر سکتا ہے، نہ کوئی بلوچ کر سکتا ہے، نہ کوئی پشتون کر سکتا ہے. یہ یقیناً جو نا ایسا دشمن جو ہمارا اصلی دشمن ہو، یقیناً یہ اس کی کارروائی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. میں جتنی دفعہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اس سچویشن میں لاؤں کہ یہ ہمارے علاقے میں ہوا ہے، ہمارے صوبے میں ہوا ہے، تو میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا کہ نہیں ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے، اور اس طرح کی حرکت تو بالکل ممکن نہیں ہے. یقیناً بھارت اس کے پیچھے ہے، اور بھارت نے جو ہے چونکہ اس میں آرمی پبلک اسکول سے متعلق تھا شاید، تو ایک فضا کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید آرمی پبلک اسکول کے جو ہے نا بچوں کو اس طرح سے وہ کیا جائے. اس میں ایک سلیم صاحب ہیں، ان کی 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں، جو کہ یہ شہادت تو ایک دن اگر وہ اور نہ ہوتا یہ واقعہ تو وہ کھانیاں آ جاتے، ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، اور یہ شہادت بھی ان کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں ہوگی، مگر شاید اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز دینا جو ہے ان کو منظور تھا، اور اس لیے جو ہے نا اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا. مگر یہ جو ہے نا میں اس واقعے سے کسی بلوچستانی کے کسی بھی تعلق کا برات کا اعلان کرتا ہوں، کوئی بلوچستانی یہ حرکت نہیں کر سکتا. اب آج DGI-SPR نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی وہ کہیں گے کہ بھارت کے ہاتھوں آلائی کار نہ بنے، اور وہاں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے اس کے حوالے سے پاکستان کہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بھارت پہلے بھی ملوث رہا ہے، اور اب پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا اور کچھ میکنزم ترتیب دینا ہوگا تاکہ وہاں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکے؟ دیکھیے 3 چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہوگی. پہلے تو اس سپیس کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہمارے ہاں کوئی سپیس ہے بھی ہے، کوئی پیڈسٹل مل بھی جاتا ہے ان کو، تو اس پیڈسٹل کو جو ہے نا اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ اگر کہیں تھوڑا سا بھی جو ہے نا ہم کو کسی کو کوئی سہارا وہاں پہ بلوچستان میں ملتا تو وہ سہارے کی بات ہی نہ رہے، اور وہ سہارا بات چیت سے ممکن ہے. کسی کو پولیٹیکلی، اور جو لوگ ود ان کانسٹیٹیوشن پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ آپ اس لائن کے اس طرف نہ سمجھیے، نہ ان کو اس لائن کے اس طرف دھکیلیے، بلکہ اس ایسا میکنزم بنائیے جس میں معاملات کو ایڈریس کیا جا سکے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہ یقیناً ہمارے بھائی ہیں، ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں اور افغانستان والے بھی ہمارے بھائی ہیں، دونوں ہمارے بھائی ہیں. مگر اس کے باوجود جو ہے کلبھوشن والا معاملہ جو ہے وہ وہاں سے ایران سے آپریٹ کرتا تھا. اب یہ اوپن سیکرٹ ہے، اور جو بعض اوقات بعض معاملات کو افغانستان سے آپریٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے. ان معاملات کو ان دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون ایران میں ایک واقعہ ہوا، میں نے خود جو نا میں ایک دفعہ ایرانی امبیسڈر سے ملا تھا، میں نے ان کو ریز کیا، جس میں وہ بھاولپور کی کوئی فیملی تھی، شاید ایک فیملی کے کافی لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے. تو یہ ایشو جو ہے ہم نے خود بھی ریز کیا ہے، مگر اس میں ایشو ریز کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کلبھوشن جیسے لوگوں کا وہاں مستقل جو ہے نا وہ کافی عرصے سے رہنا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو میں آج تک اپنے ذہن میں آنسر نہیں کر پایا. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر کے بلوچستان میں اور ملک میں سیاست کر رہے ہیں، ان کو اس لائن کی طرف مطلب پار جو ہے وہ دھکیلا نہ جائے، آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں مہرنگ بلوچ صاحبہ کا ذکر ہوا، کہا کہ ان کا جو مست چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور کل بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو گمراہ نہ کیا جائے. اور ان کی جو اپنے والد تھے مہرنگ بلوچ کے، انہوں نے 40 سے 50 قتل بھی کیے ہیں. کہہ لیں گے یہ وہ باتیں جو ہم میڈیا پر بیٹھ کر نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہ ذکر ہوا تو اس لیے انہوں نے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ نے دیکھا ہے BYC میں، یا اس کے علاوہ بھی کیسے ون اوور کرنا ہوگا اور یہ کتنا ضروری ہے؟ ایسا ہے کہ انسیڈنٹلی میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں، میں اس کیس کا کاؤنسل تھا، اور اگر آپ نے سننا چاہتی ہیں تو سن لیجیے، اگر آپ کاٹنا چاہیں تو بے شک کاٹ دیجیے گا اس کو.
جو پٹیشن فائل ہوئی تھی پہلے، اس کی بہن جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے اور نادیہ نام ہے اس کا، اور یہاں اسلام آباد میں پریکٹس کرتی ہیں۔ وہ اس پٹیشن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ نے لائلٹی ٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ نہیں لکھی، تو میں نے خود جو ہے وہ بات کی تھی اس سے، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں لائل ٹو اسٹیٹ ہوں، اور دین جو ہے نا ایک ایفیڈیوٹ کہ لائل ٹو اسٹیٹ اوبیڈینٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ پھر ایفیڈیوٹ اس میں فرسٹ پروسیڈنگ جو تھی اس میں جو نادیہ کی طرف سے پٹیشن فائل ہوئی تھی اس میں یہ ایفیڈیوٹ اس کی طرف سے فائل ہوا تھا۔ پھر دین اگین جو ہے نا جو دوسری پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ مارنگ کی اپنی طرف سے فائل ہوئی تھی، اس پٹیشن کو بھی ہائی کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا، مگر اسٹل اس میں بھی جو ہے نا یہ بات جو ہے وہ پلیٹ کی گئی تھی، اور وہ پٹیشن بھی ان کی ہدایت کے تحت بنی تھی۔ باقی میں اس میں نہیں کہتا کہ اس کے والد نے کیا کیا تھا یا اس نے خود کیا کیا ہے، میرے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں ایک وکیل کے طور پر اس میں پیش ہوا ہوں، مگر یہ دو باتوں کی وضاحت ضروری تھی۔ ایفیڈیوٹ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا، باقاعدہ جیل میں اس نے جا کے اس کو اس کا تھم امپریشن اس پہ لگا تھا، کیونکہ جیل میں جا کے وہ تھم امپریشن ہی لگتا ہے صحیح۔ اور اس کو یہ تو وضاحت آپ نے دی سینیٹر صاحب، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں جو بلوچ یوتھ ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کئی بار میرے پروگرامز میں کیا ہے، اس کو ون اوور کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے نا آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا صوبہ بلوچستان ہے، اس میں ایک تو پانی کی کمی کی وجہ سے رقبہ زمین ہمارے پاس بہت ہے، مگر زمین بہت ہونے کے باوجود ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، اور پانی کا نہ ہونا جو ہے نا نہ ہم زراعت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پانی کے اوپر چونکہ مال چرائی بھی اس پہ بیس کرتی ہے، یعنی بھیڑ بکریاں چرانا، تو یہ دونوں کام جو ہے نا یہ ہمارا جو بنیادی وہ تھا وہ یہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور جو چیز ہم جس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بارڈر کی، کیونکہ ہم 2 بارڈرز کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اور ان 2 بارڈرز کے اوپر دونوں طرف سے سامان آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ صحیح۔ ہاں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ روزگار کا ذریعہ تقریباً چھن گیا ہوا ہے۔ پانی کی قوت جو بیس کرتا تھا روزگار کے 2 ذرائع، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں اس کے، کیونکہ بارشیں ٹائم پہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ تیسرا ذریعہ بھی چھن گیا ہے۔ تو اب جو یوتھ ہے وہاں پہ کوئی اور ہمارے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے، یوتھ کے پاس جو ہے وہ روزگار کے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی غلط راہ پہ چلنا چاہے تو اس کو اس غلط راہ پہ اس بے روزگاری کی وجہ سے چلانا ممکن ہو سکتا ہے، تو اس معاملے کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ اونرشپ ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ یہاں بھی مسائل ہیں، پنجاب میں مسائل ہیں، سندھ میں مسائل ہیں، خیبر پختونخوا میں تو خیر ڈسٹربنس ہے، مگر وہاں پہ بھی دوسری طرح کی ڈسٹربنس ہے، مسائل ہوتے ہوئے بھی، مگر اونرشپ جو ہے نا وہ ہر شخص کی ہے کہ یہ میرا ملک ہے۔ یہ اونرشپ جو ہے آپ بلوچستان میں بھی دیجیے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، اور ہم اس کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، مگر یہ اس میں جو ہے نا اس بانڈ کو جو ہے مضبوط بنائیے، اور جب یہ بانڈ مضبوط ہوتا جائے گا تو وہ ہندوستان جو یہاں پہ شرارتیں کرتا ہے یہاں سے اس کو ہم باہر نکال دیں۔ لیکن سینیٹر صاحب بسط احترام ایک چیز میں کہنا چاہوں گی، ان امپلائمنٹ کی شرح تو پورے پاکستان میں بڑی ہے، تو یہ جواز تو ہو نہیں سکتا کسی بھی شدت پسندی کا یا سہولت کاری کا۔ I think there is more to it۔ کیوں بلوچستان کے اندر ہی یہی ہم سنتے آئے ہیں، محرومیوں کی وجہ سے شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان محرومیوں میں معذرت کے ساتھ کیا سرداروں کا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ والے ادوار ہوئے ہوں یا ڈیموکریسی کے، سب نے اگر اسلام آباد میں کی پوزیشنز ملی تو سب نے بلوچستان پہ تو کسی قسم کی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کی ہو، وہ آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا جب میں نے صحافت شروع کی تھی۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو پھر وہاں کے رہنے والوں کو بھی ایڈریس کرنے ہوں گے۔ ایسا ہے کہ وفاق کو ہمیشہ جو ہے ڈیل کرنے کے لیے سردار وغیرہ کھایا، اور سردار نے درمیان میں جتنے وسائل جو ٹرانسفر کیے گئے اس کو جو ہے اس لوٹ مار میں کافی سارا حصہ اپنے استعمال میں لایا، اور وہ بلوچستان کے اندر استعمال میں نہیں لایا۔ اس میں سے بہت سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ ملک سے باہر انہوں نے وہ انویسٹمنٹ کی، یہاں سے مطلب یہاں سے ہاتھ مارا اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کی، اور بہت سے لوگوں نے صوبے سے باہر جا کے انویسٹمنٹ کی۔ اگر وہ صوبے میں ہی ری انویسٹ کر دیتے یا وہ خرچ کر لیتے تو نتیجہ جو ہے صوبے میں حالات شاید مختلف ہوتے۔ تو یہ جو درمیان کا آدمی تھا جو وفاق کے بارے میں تھا ڈیل کرتے ہوئے، اس نے بھی بہت کچھ جو ہے نا وہ ان حالات کا ذمہ دار ہے، اور اب وفاق نے اس کو عادت بھی ڈال دی ہوئی ہے۔
آپ وہاں کی سیاست کو آزاد کر دیجئے، جو لوگ پاکستان کے اندر کی سیاست کرتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ مضبوط ہونے دیجئے، بھلے وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں باقی معاملات میں یا اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک اور دوسرا روزگار کے ذرائع کو جو ہے نا وہ وہاں پہ پیدا کریے، آپ کے حالات خود بخود بہتر ہوتے ہیں۔